آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ پاناما ایک ایسا ملک جو دو برے اعظموں کو جوڑتا ہے اور دو سمندروں کو جدا کرتا ہے، لیکن اس کی اصل کہانی کسی نہر کی نہیں بلکہ ایک راستے کی ہے، ایک ایسا راستہ جس نے واقعی دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو اصل میں پاناما ہے کیا؟ اس کی پوری تاریخ، اس کی پوری شناخت بس ایک ہی لفظ کے گرد گھومتی ہے: راستہ۔ یہ ایک ملک سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ دنیا کا حتمی چوراہا ہے، ایک ایسی جگہ جو ہمیشہ سے رابطے اور تقسیم دونوں کا مرکز رہی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی جغرافیائی قسمت نے نہ صرف ایک قوم کی تشکیل کی بلکہ پوری دنیا کے بہاؤ کو ہمیشہ کے لیے ایک نیا موڑ دے دیا۔ کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے شروع کرنا پڑتا ہے، اور پاناما کی کہانی اس کی زمین سے شروع ہوتی ہے، اس کی منفرد جغرافیائی حیثیت سے۔ ذرا تصور کریں، آج سے تقریباً 30 لاکھ سال پہلے قدرت نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ شمالی اور جنوبی امریکہ کے بیچ میں زمین کا ایک ٹکڑا ابھرا جسے آج ہم استھمس آف پاناما کہتے ہیں۔ اس ایک واقعے نے نہ صرف جانوروں اور پودوں کی تقدیر بدلی بلکہ سمندری بہاؤ کو روک کر پوری دنیا کی آب و ہوا پر اثر ڈالا۔ تو یہ استھمس یا خاکنائے آخر ہے کیا چیز؟ بہت سادہ سی بات ہے، یہ زمین کا ایک قدرتی کوریڈور ہے جو دو بڑی زمینوں کو جوڑتا ہے اور دو بڑے سمندروں کو الگ کرتا ہے، اور پاناما اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ پاناما کی فطرت میں ہی ایک تضاد ہے، یہ دو برے اعظموں کو ملاتا ہے لیکن دو عظیم سمندروں کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہے۔ اس کی تقریباً 40% سرزمین گھنے جنگلوں سے ڈھکی ہے جو اسے ایک ناقابل یقین حیاتیاتی تنوع کا گھر بناتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی جنگلات اتنے طاقتور ہیں کہ آج یہ دنیا کے ان گنے چنے 3 ممالک میں سے ایک ہیں جو فضا سے کاربن خارج کرنے سے زیادہ جذب کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب کوئی جگہ اتنی اہم ہو، اتنی اسٹریٹجک ہو، تو پھر اس پر قبضے کی جنگ بھی لازمی ہوتی ہے۔ پاناما کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح عالمی طاقتوں نے صدیوں تک اس چھوٹے سے زمینی ٹکڑے پر کنٹرول کے لیے جدوجہد کی۔ کہانی شروع ہوتی ہے 15ویں صدی سے۔ جیسے ہی ہسپانوی یہاں پہنچے وہ اس کی اہمیت کو فوراً سمجھ گئے۔ بالبوا نے اسے سمندروں کے درمیان کا راستہ کہا، اور جلد ہی یہ راستہ ہسپانوی سلطنت کی لائف لائن بن گیا، جہاں سے پیرو کا سونا اور چاندی یورپ بھیجا جاتا تھا۔ لیکن جہاں دولت ہو وہاں خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اسی دولت نے ہنری مورگن جیسے قزاقوں کو اپنی طرف کھینچا، جنہوں نے 1671 میں پاناما شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں، 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک پاناما کی اپنی کوئی شناخت تھی ہی نہیں، وہ بس ایک گزرگاہ تھا، ایک سلطنت کے لیے ایک اہم لیکن کمزور شارٹ کٹ۔ اسپین سے آزادی تو مل گئی، لیکن پاناما کی جدوجہد ختم نہیں ہوئی، اسے فوراً کولمبیا کا حصہ بنا دیا گیا، اور یہ بات پاناما کے لوگوں نے کبھی دل سے قبول نہیں کی۔ اس کا ثبوت، انہوں نے کولمبیا سے علیحدگی کی 80 سے زیادہ کوششیں کی، جو ایک صدی تک جاری رہنے والی جدوجہد کی داستان ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے عالمی مفادات، ایک ناکام معاہدے اور ایک ایسے انقلاب کی جس نے ایک نئی قوم کو جنم دیا۔ تو ہوا یوں کہ 1903 میں حالات نے ایک ڈرامائی موڑ لیا۔ کولمبیا نے نہر کی تعمیر پر امریکی شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے پاناما کے علیحدگی پسندوں کی حمایت کی۔ چند ہی دنوں میں پاناما نے کولمبیا سے آزادی کا اعلان کر دیا اور ایک نئے ملک کے طور پر امریکہ کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیا جس نے نہر کی تعمیر کا راستہ صاف کر دیا۔ اس معاہدے کی ایک شق بلکہ ایک جملہ پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ اس میں لکھا تھا، ریاست متحدہ کو حقوق دیے گئے گویا وہ خود مختار ہو۔ اس ایک جملے نے کینال زون کو پاناما کی سرزمین پر ایک امریکی علاقے جیسا بنا دیا۔ لیکن پاناما کے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، ان کی خود مختاری کی لڑائی جاری رہی، اور پھر
کئی دہائیوں کی سفارتی جنگ کے بعد وہ تاریخی دن آیا، 31 دسمبر 1999، 20ویں صدی کا آخری دن، جب نہر کا کنٹرول آخرکار پاناما کو منتقل کر دیا گیا۔ یہ قومی خود مختاری کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اچھا، تو 20ویں صدی کے بالکل آخر میں جب پاناما اپنی قسمت کا خود مالک بنا تو اس نے اپنی اس انوکھی پوزیشن کا استعمال کیسے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا پاناما کیسا ہے۔ آج کا پاناما اپنی جغرافیائی قسمت کو اپنی معاشی طاقت میں بدل چکا ہے۔ اس کی معیشت کا 75% حصہ سروسز پر مبنی ہے، بینکنگ، لاجسٹکس اور تجارت۔ یہ سب اس کے عالمی مرکز ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نہر آج بھی بہت اہم ہے، لیکن اب یہ معیشت کا واحد ستون نہیں ہے۔ اور یہ جو چوراہے والی بات ہے نا، یہ صرف معیشت تک ہی محدود نہیں ہے، یہ اس کی آبادی میں، اس کی ثقافت میں بھی نظر آتی ہے۔ صدیوں سے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے رہے ہیں، جس نے ایک انتہائی متنوع اور مخلوط کلچر کو جنم دیا ہے۔ لیکن اس ساری کامیابی اور ترقی کی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، جو تھوڑا تاریک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں دو پاناما بستے ہیں۔ ایک طرف یہ لاطینی امریکہ کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، لیکن دوسری طرف یہ سب سے زیادہ غیر مساوی ممالک میں بھی شامل ہے۔ اس کا جنی انڈیکس، جو آمدنی کے فرق کو ماپتا ہے، بہت زیادہ ہے، جو شہر کی فلک بوس عمارتوں اور دیہی علاقوں کی غربت کے درمیان ایک گہری خلیج کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آخر میں اب آگے کیا؟ 21ویں صدی میں پاناما کے سامنے کیا چیلنجز ہیں اور کیا مواقع ہیں؟ دیکھیں، مستقبل کا راستہ سیدھا نہیں ہے۔ ایک طرف بڑے چیلنجز ہیں، موسمیاتی تبدیلی نہر کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن رہی ہے، اور سماجی عدم مساوات ایک مستقل مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری طرف مواقع بھی کم نہیں ہیں۔ نہر کی توسیع نے اس کی صلاحیت کو دگنا کر دیا ہے، اور اس کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی قیادت اسے دنیا میں ایک منفرد مقام دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حتمی چوراہا، یہ الٹیمیٹ کراس روڈ، اب آگے کس منزل کی طرف جائے گا؟ کیا پاناما اپنے اس جغرافیائی انعام کو ایک پائیدار اور منصفانہ مستقبل کی تعمیر کے لیے استعمال کر پائے گا؟ اس کی کہانی، جو ایک تنگ راستے سے شروع ہوئی تھی، اس کا اگلا باب ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔